حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 نومبر جمعرات کا دن ہے، 28 ربیع الثانی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے فارن افیئر منسٹر مولوی عامر خان متکی صاحب نے صبح ہرات کا دورہ کیا۔ وہاں پر انہوں نے کچھ عرصہ پہلے مسجد میں ہونے والے دھماکے کی وجہ سے شہید ہونے والے مولانا انصاری صاحب کے لواحقین سے اظہار تعزیت کی اور مرحوم کے لیے فاتح خوانی کی اور ان کے مدرسے کے منتظمین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر متکی صاحب نے کہا کہ عظیم مدرس مولانا فضل الرحمان انصاری صاحب کی خدمات اور قربانیوں کو اسلامی امارات کبھی نہیں بھولے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے صبح ہرات میں منسٹری آف فارن افیئر کے ڈپارٹمنٹل آفس کی نئی عمارت کا افتتاح کیا، جو کہ مکمل بنیادی اور ماڈرن ضروریات کے مطابق 42 ملین افغانی کی لاگت سے مکمل کی گئی ہے۔ مولوی عامر خان متکی صاحب نے صبح ہرات میں جہاد ایگزیبیشن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے اور تاریخ کو یاد رکھنے پر زور دیا، اور کہا کہ یہ وہ واحد یادیں ہیں جو ہمیں اس بات کا بتاتی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتنی تکلیف دہ اور مشکلات بھری زندگی گزاری۔ اسلامی امارات کے پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے آج کندھاری قبیلہ اور سینٹرل بغلان کے نمائندگان سے ملاقات کی۔ ان لوگوں نے اسلامی امارات کی حکومت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ بہت سارے افغانیوں نے اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور مزید انہوں نے کہا کہ حکومت اور اسلامی نظام کو محفوظ بنانا ہر افغانی کی ذمہ داری ہے اور ہم حکومت کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ مولانا صاحب نے ان کے اعتماد کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یقین دلوایا کہ ملک میں موجود تمام ہم وطنوں کی تمام تر مشکلات کو حل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ انہیں کہا کہ قوم و ملک کو متحد رکھنے کے لیے اسلامی امارات کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار جاری رکھیں۔ ہائر ایجوکیشن منسٹر شیخ ندا محمد نظیم صاحب اور ان کے ساتھ وفد نے صوبہ قندوز میں نارتھ ایسٹ زون کے علماء کرام سے ملاقات کی۔ شیخ ندا محمد صاحب نے علماء کرام سے کہا کہ علماء کرام حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں اور معاشرے کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں علماء کرام نے مشکلات کو جھیلا، نقل مکانی کی، قربانیاں دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ علماء کرام منسٹری کے تعلیمی نظام میں ماضی کی طرح اپنا تعاون جاری رکھیں اور آپ ہمیں اس سیکٹر کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری نصیحتیں اور تجاویزات دیں تاکہ ہم مل کر ملک اور تعلیم میں ترقی کریں۔ اس موقع پر ڈاکٹر لطیف اللہ خیر صاحب جو ہیں سرپرست سائنسی ڈپارٹمنٹ، انہوں نے کہا کہ غیر ملکیوں نے 20 سال افغانستان میں گزارے ہیں اور انہوں نے نہ صرف ہمارے ساتھ زمینی اور فزیکلی جنگ لڑی بلکہ انہوں نے ہمارے لوگوں کی دانشورانہ صلاحیتوں کو بھی چھیڑا ہے اور متاثر کیا، اور اب اس ذہنی جنگ کو روکنے کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے علماء کرام کا بہت اہم کردار اور ذمہ داریاں ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اس موقع پر گورنر ٹھاکر، گورنر گندوز اور صوبہ قندوز کے انٹیلیجنٹ حکام اور کمانڈرز نے بھی شرکت فرمائی۔ فارن منسٹری کی طرف سے بنایا جانے والا کانٹیکٹ کمیشن کی کاوشوں سے 3 افغان شخصیات کو ملک میں واپس لایا جا گیا ہے، جو کہ پچھلی حکومت میں صوبہ ہوسٹ میں انٹیلیجنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے والے عبدالواسع احمد زئی صاحب اور کمانڈر آف لوکل پولیس عبدالغفور صاحب اور ڈائریکٹر آف گارنی کمپنی احمد یار گرنی صاحب شامل ہیں، ان کو ملک واپس لایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ افغان ریلوے حکام نے بتایا کہ پچھلے 1 ماہ میں ریلوے گاڑیوں کے ذریعے 3 ریلوے اسٹیشن سے 499,999 میٹرک ٹن کی اشیاء ٹرانسفر کی گئی ہیں، جو کہ تقریباً 5 لاکھ میٹرک ٹن بن جاتی ہیں۔ یہ سامان حیرتان، تورگندی اور اکینی ریلوے اسٹیشن کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں سامان بیرون ملک بھی منتقل کیا گیا ہے اسی ریلوے اسٹیشنز کے ذریعے۔ صوبہ ہرات کے ڈپارٹمنٹ آف واٹر سپلائی اینڈ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ ادارے نے پہلے 6 ماہ میں 168 ملین آمدنی اکٹھی کی ہے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 54% زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ اس دوران ہرات شہر میں اچھی سہولیات کی فراہمی اور مزید 35 کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر واٹر سپلائیز پائپس بچھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبہ غزنی کے حکام نے بتایا کہ اس صوبے کے سینٹر میں 3 واٹر سپلائی منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا ہے،
جو کہ باقاعدہ طور پر لوگوں کو پانی فراہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کو ہم نے ذیلی دریاؤں کے نسبت سے بنایا تاکہ ساتھ ساتھ یہ جتنا پانی استعمال ہوتا ہے اس پانی کو نکالنے کا راستہ بھی فراہم کیا جائے۔ منسٹری آف پبلک ہیلتھ کے ادارے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حکام نے بتایا کہ ادارے نے 102 ٹن فوڈ آئٹمز جو کہ غیر معیاری اور ایکسپائر تھی ان کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ تمام تر سامان ادارے نے مختلف سیلنگ سینٹرز اور کمپنی سے قبضے میں لیا۔ اسلامی امارات کے اعلیٰ حکام نے ازبکستان سے 250 ایمبولینسز کی خریداری کی اور وہ محکمہ صحت یعنی کہ پبلک ہیلتھ سینٹر کے حوالے کر دی گئی ہیں، پبلک منسٹر کے حوالے اور وہ پورے ملک میں ڈیفرنٹ جگہوں پر تقسیم کی جائیں گی تاکہ مریضوں کی آسانی کے لیے کام آ سکیں۔ صوبہ پکتیکا کے پولیس کمانڈر نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے اس صوبہ کے ضلع چمکانیہ کے شہر نو بازار میں ایک ڈرگ بنانے والی فیکٹری تلاش کر کے تمام تر مواد قبضے میں لیا اور 4 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ اسلامی امارات کی سیکیورٹی فورسز جرائم کو کم کرنے کے لیے جرائم پیشہ افراد کے لیے اپنا گھیرا تنگ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ جرائم کرتے ہیں وہ ان کاموں سے باز نہیں آتے۔ اور آپ اس بات کو سوچیں کہ جہاں پر جرائم کو روکنے کے لیے تمام تر قانونی کارروائی کی جا رہی ہیں، سزائیں دی جا رہی ہیں اور ان جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، وہاں پر جرم نہیں رک رہا، وہاں پر بھی جرم آتا ہے۔ اور جس جگہ پہ جرائم پیشہ افراد کی اور تمام جرائم کی پشت پناہی حکومتوں میں بیٹھے لوگ کرتے ہیں، اس جگہ کیا حساب ہوگا۔ آپ اور میں اگر ایک اچھا نظام چاہتے ہیں تو وہ نظام اسلام ہے، وہ نظام حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام شریعت ہے، نظام مصطفیٰ ہے، جس میں ہماری فلاح ہے اور جس میں تمام تر مسلمانوں کی فلاح ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔